واقعہ نمبر 191۔ عمرو بن عبسہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں ہی بت پرستی سے بیزار تھا، جبکہ بت پرستی شرک و کفر عام تھا۔ ایسے ماحول میں بھی حضرت عمرو بت پرستی سے بیزار تھے، اسے غلط سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے پتھروں کی عبادت جو پتھر نہ نفع دے نہ نقصان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نفع یعنی فائدہ، جو پتھر نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں ایک اہل کتاب سے ملا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں میں ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب سے ملا اور اس سے بہتر دین کے بارے میں سوال کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ میں ایک شخص ظاہر ہوں گے، وہ اپنی قوم کے خداؤں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کسی اور کی عبادت کی دعوت دیں گے اور بہترین دین لے کر آئیں گے۔ اگر تم ہی ان کی صحبت میسر آ جائے تو ان کی پیروی کرو۔ یہ عمرو بن عبسہ کون ہیں؟ ان کی کنیت ابو نجیح ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں آغاز دور اسلام میں اسلام لائے، یعنی آپ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئے، جیسے آپ زیر نظر حدیث میں پڑھ لیں گے۔ پھر آپ اپنے وطن چلے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملک شام میں جا کر رہنے لگے اور وہیں ان کا وصال ہوا ملک شام میں۔ تو ایک عیسائی سے ایک اہل کتاب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزماں ظاہر ہونے والے ہیں، ان کا دین سب سے بہترین دین ہے۔ اگر تمہیں موقع ملے ان سے ملاقات کا، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں رہنے کا موقع آیا تو پیروی کرنا، ان کی پیچھے نہ ہٹنا۔ چنانچہ میرا معمول بن گیا کہ میں مکہ آتا اور یہ سوال کرتا۔ جب اہل کتاب سے معلوم ہو گیا کہ مکے میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں تو آپ اپنا معمول بنا لیے تھے مکے کو آنے جانے کا۔ کہتے ہیں مکہ آتا اور یہ پوچھتا کہ یہاں کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا؟ لوگ کہتے نہیں۔ میں یہ جواب سن کر واپس لوٹ جاتا۔ میرا گھر مکہ مکرمہ سے قریب ہی تھا، اس لیے مکے سے نکلنے والے ہر سوار سے پوچھتا رہتا کہ وہاں کی کوئی نئی خبر ہے؟ تو جواب یہی ملتا کہ نہیں۔ ایک دن میں حسب معمول راستے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سوار گزرا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا مکے سے۔ میں نے کہا کوئی نئی خبر ہے مکہ کی؟ اس نے کہا ایک شخص نے ظہور کیا ہے، یعنی ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو قوم کے معبودان باطل سے بیزار ہے۔ کہنے لگا بیزار ہے اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو وہ حبیب ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور معبودان باطل یعنی بتوں سے بیزار ہے اور ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں فوراً رخت سفر باندھا، یعنی مکے سے تھوڑے فاصلے پر تھے عمرو بن عبسہ، فوراً سفر کیے اور مکہ میں وہاں پہنچا جہاں پہلے فروکش ہوا کرتا تھا، رکا کرتا تھا، قیام کرتا تھا۔ وہاں میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ کی سرگرمی ابھی خفیہ ہے، آپ کی سرگرمی پوشیدہ ہے، یعنی آپ علانیہ اسلام کی دعوت نہیں دیتے ہیں، تنہائی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور قریش آپ کے خلاف ہیں۔ تو میں تلاش بسیار کے بعد آپ تک پہنچا، بہت تلاش کیا میں آپ کو، چونکہ خفیہ اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ تک پہنچا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول خدا، یعنی میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ میں نے سوال کیا آپ کی دعوت کیا ہے، یعنی آپ کا میسج، آپ کا پیغام کیا ہے؟ فرمانے لگے صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خون ریزی سے بچو، یعنی ناحق کسی کا خون بہانے سے، کسی کو قتل کرنے سے بچو، راستے پر امن بناؤ، راستے کو بگاڑ کا سبب مت بناؤ، راستے کو پرامن رکھو، لوگوں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تم سے، راستے کو پرامن رکھو کہ لوگ بے خوف اور بے خطر وہاں سے گزر سکیں، آمد و رفت رکھ سکیں۔ بت پاش کر دو، یعنی بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے کہا آپ کی دعوت کیا خوب ہے، یعنی بہترین پیغام ہے یہ، آپ کی دعوت واقعتاً بہترین ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کر دی۔ اب کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں یا جیسے آپ کی مرضی، یعنی جو حکم ہو میں حکم کی تعمیل کروں گا، اگر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ رہوں گا، یا پھر مجھے اپنے علاقے میں جانے کا حکم ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے میری مخالفت تو تم دیکھ چکے ہو،
یعنی تم نے یہاں جو ماحول دیکھا ہے کہ سب لوگ میرے خلاف ہیں، میرے مخالف ہیں، تم اپنے گھر پر رہو، ایسے حالات میں میرے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے مقام چلے جاؤ۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ میں نے یہاں سے ہجرت کی ہے تو پھر تم میری پیروی کرنا، پھر مدینے میں جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں گے وہاں سکون کا ماحول ہوگا تو وہاں آ جانا۔ چنانچہ جب میں نے سنا کہ آپ سوئے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم وہی سلمی شخص ہو جو میرے پاس مکے میں آئے تھے، اور میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا اور تم نے یہ جواب دیا تھا، تو میں مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی تقریباً 8-10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پہنچے غالباً، کیونکہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسانی سے پہچان لیا، تو وہ خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے۔ میں نے یقین کر لیا کہ جو علم اس مجلس سے مل سکتا ہے سارے زمانے میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کس گھڑی میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا کی مقبولیت کی سب سے اچھی گھڑی جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کی زیادہ اس میں چانسز ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں اس وقت کی نماز پر فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی رات کے سدس آخر میں آخر 2 گھنٹے جب باقی رہتے ہیں رات ختم ہونے، تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ اب آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سرگزشت اور قبول اسلام۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے باشندے تھے۔ ان کا ذکر گزر چکا ہے پہلے؟ نہیں، ان کا ذکر نہیں آیا۔ اب یہاں پر ان کی جو جستجو تھی اسلام کے لیے، ایک دین حق کو قبول کرنے کی جو طلب تھی اور جو لگن تھی ان کے دل میں، جس کی وجہ سے وہ جتنی مشقتیں اٹھا کر برداشت کرتے ہوئے کس طرح دین حق کی تلاش میں مدینہ طیبہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، یہ ان کا ایک طویل واقعہ ہے۔ ان کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے، سلمان فارسی کے، فارس کے باشندے ہیں، ان کو بھی ان کے والد نے آگ کی پوجا کے لیے رکھا تھا، ایک جگہ، ایک مندر ٹائپ کی جو بھی تھی جہاں پر آگ کی پرستش عبادت ہوتی تھی، وہاں رکھے تھے۔ آپ وہاں سے آہستہ سے نکل کر دین حق کی تلاش میں چلے گئے۔ اب یہ انشاءاللہ اس میں یہ واقعہ آئے گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ طویل عمر والے صحابی تھے۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی عمر جملہ 400 سال تھی انتقال کے وقت، اور ایک قول 350 سال کا ہے، اور ایک قول 300 سال کا ہے۔ لیکن جس عمر پر سب کا اتفاق ہے محدثین کا، وہ 250 سال عمر تھی آپ کی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 250 سال تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر وہ اسلام قبول کیے۔ نمبر 152 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے سلمان فارسی نے اپنی زبانی بتایا، یعنی انہوں نے خود بتایا کہ میں اصفہان، ایک مقام کا نام ہے، اصفہان کی ایک بستی میں رہنے والا فارسی شخص تھا، فارس کا باشندہ تھا۔ میرے والد کسان تھے، ان کو مجھ سے بے حد محبت تھی۔ محبت ہی کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر میں بند کر کے رکھا تھا، جیسے کسی باندی کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ مجھے بے حد چاہتے تھے، اسی لیے مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، میرا باہر جانا ان کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ میں اپنے مجوسی گھرانے میں خدمت گزار آتش تھا۔ مجوسی گھرانہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو آگ کی خدمت کے لیے ان کے والد نے ان کو مقرر کر دیا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہر وقت آگ بھڑکائے رکھتا، کبھی سرد نہ ہونے دیتا، آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتے تھے، مسلسل اس کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ یہ میرا دینی فریضہ تھا۔ مجوس کے پاس یہ ایک عبادت تھی، یہ آگ کو مسلسل بھڑکانا اور اس کو بجھنے نہ دینا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے والد کی کچھ زمین تھی، وہ اپنے گھر میں کچھ تعمیر کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اے بیٹے، میں اس تعمیر میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، تم میری زمین پر جاؤ، یعنی کھیتی باڑی تھی ان کی، تم کھیتی باڑی میں جاؤ اور وہاں کا کام مکمل کر کے فوراً واپس آ جاؤ۔ تعمیر کی وجہ سے ان کے والد کھیت کو نہیں جا سکے، ان کو انہوں نے بھیجا، وہاں ٹھہرنا نہیں، اور تاکید بھی کر دی کہ کام ہوتے ہی فوراً
اپنے گھر واپس ہو جانا، راستے میں یا اس سرزمین پر کھیتی باڑی میں ٹھہرنا نہیں، کیونکہ تمہارے کچھ دیر رک جانے سے میں اپنی زمین اور تعمیر سب کچھ بھول بیٹھوں گا۔ یعنی تمہارے آنے میں دیر ہوئی تو مجھے فکر ہوگی، میں کچھ یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ چنانچہ میں زمین پر پہنچنے کے لیے گھر سے نکلا۔ زمین سے مراد کھیتی باڑی کے کام کو دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا۔ میرا گزر ایک دیر پر ہوا، یعنی ایک عبادت گاہ کے پاس سے میں گزرا۔ وہاں عیسائیوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے والد نے مجھے کیوں گھر میں قید کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ کہیں میں اپنا مذہب نہ چھوڑ دوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اگر باہر نکلوں گا اور دین حق کی جستجو اور تلاش اگر میرے دل میں پیدا ہوگی تو ممکن ہے کہ میں مجوسیت کو چھوڑ دوں گا۔ ایک امکان بتا رہے ہیں حضرت کہ اس وجہ سے شاید انہوں نے مجھے باہر نکلنے نہیں دیا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی تو دیر کے اندر چلا گیا، یعنی وہ عیسائی مذہبی عبادت گاہ میں چلا گیا اور دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ عبادت کیا ہے یہ دیکھتا رہا۔ مجھے ان کی نماز بڑی پسند آئی، ان کا جو طریقہ عبادت تھا، اللہ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ تھا، جو نہج تھا، وہ مجھے پسند آیا اور ان کے طریقے کو میں پسند کرنے لگا اور دل میں کہا بخدا، خدا کی قسم یہ دین ہمارے دین سے کہیں بہتر ہے۔ آج کی جو مجوسی پوجا کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر عیسائیت ہے۔ میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھا رہا، سورج ڈوبنے تک وہیں رہا، شام ہونے تک، اور باپ کی زمین دھری کی دھری رہ گئی۔ یعنی کھیتی باڑی کے کام سے جو نکلے تھے وہ کام کچھ نہیں ہوا، وہ کرسچنوں کے عبادت گاہ میں ہی شام تک رہ گئے، اور کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہی نہیں، یعنی کھیت پر نہیں گیا کھیت کے کام ادا کرنے کے لیے۔ میں نے ان عیسائیوں سے پوچھا، جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے اس دین کا اصل مرکز، مین سنٹر کہاں ہے؟ کہنے لگے ملک شام میں۔ میں اٹھ کر اپنے والد کے پاس آیا، انہوں نے میری تلاش میں آدمی دوڑا دیے تھے، فوراً لوگوں کو بھیجے تھے کہ انہوں کہاں ہیں، تلاش کر کے لاؤ ان کو بول کے۔ تو کئی آدمیوں کو انہوں نے بھیج دیا تھا اور اسے سارے کام بھولے ہوئے تھے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ یعنی ان کے والد پہلے ہی بول دیے تھے کہ اگر تم آنے میں دیر کرے تو میرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا، میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا، اور ویسا ہی ہوا۔ ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو ان کے بھی کام پورے ان کے والد کے ڈسٹرب ہو گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، ان کے والد جب یہ پہنچے تو پوچھنے لگے بیٹے تم کہاں تھے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، یعنی وعدہ نہیں لیا تھا کہ جلدی آ جانا ہوگا؟ میں نے کہا ابا جان میں نے کچھ لوگوں کو ان کے دیر میں، یعنی ان کی عبادت گاہ میں محو نماز دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے ایک طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے ان کا دین بڑا پسند آیا، میں سورج ڈوبنے تک انہی کو دیکھتا رہا۔ والد نے کہا اے بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا قسم بخدا ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے کہیں بہتر ہے۔ باپ نے مجھے ڈرایا دھمکایا، گھر میں بند کر دیا اور پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ اب کہیں فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے بلکہ ان کو بچانے، ان کو روک کر رکھنے کے لیے ان کو قید کر دیا، بیڑیاں ڈال دی پیر میں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کو میسج بھجوایا، پیغام بھجوایا کہ جب تمہارے پاس ملک شام کو جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، ملک شام کو جانے والا اگر کوئی قافلہ اگر معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں اس قافلے کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک روز عیسائیوں کا ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا، انہوں نے یعنی عیسائیوں نے، وہ عبادت گاہ کے عیسائیوں نے مجھے خبر کی اطلاع دی۔ میں نے کہا اپنی سرگرمیاں اور ضروریات مکمل کر کے جس دن قافلے کو روانہ ہونا ہو مجھے اس دن خبر کر دیا جائے۔ یعنی قافلہ آنے کے بعد ظاہر بات ہے چند دن رکے گا، پھر جب اس کے جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ قافلے کا رخت سفر باندھنے کا جب وقت آ گیا سفر کرنے کا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کو اطلاع دی گئی اور مجھے ان کی روانگی کی اطلاع مل گئی۔ میں نے زنجیر توڑ دیے اور ان کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا، یعنی قید و بند سے آزاد ہو کر آپ عیسائیوں کے قافلے میں شامل ہو کر ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم دین کون ہے عیسائیوں کا؟ لوگوں نے بتلایا گرجے کا ایک بڑا پادری ہے۔ میں اس کے پاس جا پہنچا، میں نے کہا مجھے عیسائیت سے بڑی رغبت ہے، یعنی دوسرے دین کے مقابلے میں اس وقت عیسائیت تھوڑی بہتر تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے عیسائیت نصرانیت سے بڑی رغبت ہے، میں آپ کے گرجے میں عبادت گاہ میں رہ کر آپ کی خدمت کرنا اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں اس پادری کے پاس رہنے لگا۔ وہ بہت بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا، اور خود صدقے کا طلبگار رہتا۔ جو زکوٰۃ وغیرہ جو لوگ لا کر دیتے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنے کے بجائے خود استعمال کرتا تھا۔ جب اس کے پاس مال فراواں، خوب مال جمع ہو گیا تو اس نے اسے کہیں دبا دیا، چونکہ اس زمانے میں رکھنے کی کوئی سہولت نہیں تھی، گھروں میں ہی خزانے مال و دولت چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ تو جب بہت زیادہ وافر مقدار میں صدقات جمع ہو گئے تو وہ اس کو کہیں زمین میں چھپا دیا، دبا دیا، اور غربا کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ جب وہ مرا تو میں نے لوگوں کو اس کے خزانے سے خبردار کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مر گیا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے خزانہ جمع کر کے رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا میں تمہیں اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے دکھاؤ۔ اب یقین ہونے کے لیے خزانہ بتایا تو جب لوگوں کو یقین آئے گا، کہنے لگے ٹھیک ہے دکھاؤ۔ چنانچہ وہاں سے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد ہوئے اس کے حجرہ خاص، اس کے کمرے سے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا بخدا ہم اسے دفن نہیں کریں گے، یعنی ہم اس کو بہت بڑا عالم دین اور متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن یہ خائن نکلا۔ صدقات وغیرہ جمع کر کے غریبوں اور مسکینوں میں جمع کرنے کے بجائے اپنے گھر میں محفوظ کر کے رکھا، لہٰذا ہم اس کو دفن ہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس پادری کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ اس کی جگہ نیا آدمی، اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کا تقرر کرنے لگے، ایک دوسرے آدمی کو لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس سے بہتر کوئی نمازی نہیں دیکھا تھا۔ جو دوسرا آدمی اس کی جگہ لایا گیا وہ بہترین انسان تھا، عیسائیت پر قائم تھا، اور اس وقت چونکہ ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی گئی تھی تو عیسائیت پر جو لوگ قائم تھے اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، تو یہ بہترین شخص تھا۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، یعنی مجھے اس کے اخلاق اور اس کی عبادت کی وجہ سے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ مجھے اس قدر محبت پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ میں ایک عرصے تک اس کے پاس رہا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، یعنی اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارے پاس رہا۔ انتقال سے پہلے اس پادری سے حضرت سلمان فارسی نے بات کی اور کہا کہ میں تمہارے پاس رہا اور تم سے بے حد محبت کی، اب تم داغ مفارقت دیے جا رہے ہو، یعنی اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں کس کی صحبت اختیار کروں، یعنی اب میں کس کے پاس جاؤں اور تعلیم حاصل کروں اور اس نصرانیت کے بارے میں معلومات حاصل کروں؟ تو اس نے کہا، اس پادری نے کہا اے بیٹے، بخدا میرے عقیدے والا کوئی شخص اب دنیا میں نہیں ہے، لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی بے دینی بڑھ گئی ہے، شرک اور کفر پھیل گیا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنا عقیدہ بدل ڈالا، یعنی اکثر لوگ دین حنیف سے پھر گئے ہیں۔ البتہ موصل ایک مقام کا نام ہے، موصل میں فلاں شخص میرے عقیدے پر قائم ہے، اگر تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک شخص ہے موصل میں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، یعنی تمہاری تربیت ہوگی اور تم جس گوہر مقصود کی تلاش میں ہو تمہیں مل جائے گا۔ کہتے ہیں جب اسے دفن کر دیا گیا اس پادری کو تو میں موصل والے شخص کے پاس جا پہنچا اور اسے بتلایا کہ فلاں شخص نے مرتے دم مجھے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ میں آپ کے پاس آ کر رہوں، اور اسی نے مجھے بتلایا کہ آپ اس کے عقیدے پر قائم ہیں۔ یعنی کئی لوگ اپنے عقیدے سے منحرف ہو گئے ہیں، دین حق پر قائم نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، انہی میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا بہتر ہے تم میرے پاس ٹھہرو گے، تو میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ واقعتاً میں نے اس کی طرح کسی شخص کو اپنے ساتھی کے طریقے پر کاربند نہیں پایا۔ یعنی ملک شام کے پادری نے جو وصیت کی تھی کہ موصل میں ایک شخص ہے جو اس وقت نہایت اچھا آدمی ہے اور خدا کا عبادت گزار ہے، انہوں نے جیسا بیان کیا تھا میں نے اس کو اسی طرح پایا، مگر چند دن ہی گزرنے پائے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گیا، یعنی اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا موصل والے پادری کا۔ جب اسے موت آئی، یعنی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، اب آپ جا رہے ہیں، اب آپ کا بھی وقت آ گیا، اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، آپ کیا وصیت کرتے ہیں؟ یعنی میں اپنی تربیت کے لیے اور دین حق کی تلاش میں جو نکلا ہوں، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا قسم بخدا میرے طریقے پر تو اب کوئی شخص نہیں رہا، یعنی کفر اور شرک پھیلتا جا رہا ہے،
لوگ اپنا پرانا عقیدہ بدل دیے ہیں، بہت کم لوگ دین حق پر قائم ہیں۔ البتہ شام میں علاقہ نصیبین میں فلاں شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، بہت کم لوگ حق پر قائم ہیں۔ ایک شخص کی طرف انہوں نے رہنمائی کی، ملک شام میں ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں فلاں شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس کو دفن کر دیا گیا، موصل والے پادری کی تدفین ہو گئی، تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نصیبین والے آدمی کے پاس پہنچ گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا، تو اس نے کہا تم میرے پاس رہو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں رہنے لگا، یعنی اس شخص کے پاس میں مقیم ہو گیا، قیام کیا۔ وہ بھی واقعتاً حقیقت میں اپنے دونوں ساتھیوں کے طریقے پر تھا، موصل والے اور ملک شام کے دوسرے پادری کے طریقے پر نہایت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا۔ میں نے اسے بہت اچھا آدمی پایا، مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ بھی داغ جدائی دینے لگا، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں دم آخر اس کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں شخص کے پاس بھیجا، اس نے تمہارے پاس بھیج دیا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تمہارا بھی وقت آ چکا ہے، اب میں کس کے پاس جا کر رہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے طریقے پر اب کوئی شخص کاربند نہیں رہا، اب کوئی اس طریقے سے عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دین حق پر جمے رہنے والا نہیں ہے۔ ہاں، عموریہ ارض روم میں فلاں شخص ہے، عموریہ ایک مقام کا نام ہے سرزمین روم پر، وہاں ایک شخص ہے، وہ بالکل میرے عقائد و نظریات کا حامل ہے، یعنی اس کا عقیدہ اور اس کے نظریات میرے جیسے نظریات ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ اس کی تدفین کے بعد میں نے عموریہ والے آدمی کو تلاش کیا اور اسے اپنی کہانی سنائی، یعنی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس شخص کی تدفین کے بعد میں پھر عموریہ والے پادری کے پاس گیا اور اس کو پورا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا، میں نے وہاں رہ کر محسوس کیا کہ وہ اپنے پیش رووں کا سچا جانشین تھا، یعنی یہ پادری بھی نہایت متقی پرہیزگار تھا اور دین حق پر کاربند تھا۔ میں نے اس سے بڑا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے لیے متفکر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس کے دن و رات، شب و روز کو دیکھا، اس کے اخلاق اور عادات کو دیکھا اور اس کے اخلاق کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص دنیا سے بے رغبت ہے، یعنی زاہد ہے، اور آخرت کی ہمیشہ اس پر دھن اور فکر سوار رہتی ہے۔ میں نے اس کے پاس رہتے ہوئے کچھ کام شروع کر دیا اور میں نے کافی گائے اور بکریاں جمع کر لیں، کچھ محنت مزدوری کر کے میں نے کچھ ذخیرہ بھی جمع کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد اسے بھی موت آ گئی۔ میں نے آخری لمحات میں اس سے پوچھا، اب یہ ملک روم کے اس پادری سے میں نے پوچھا جب اس کا آخری وقت آ گیا کہ فلاں نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، اس نے آگے فلاں کے پاس بھیجا اور اس نے آپ کے پاس بھیجا، اب میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے، آپ کا کیا حکم ہے اور میں آپ کے انتقال کے بعد کیا کروں؟ تو اس نے کہا اے بیٹے، محبت اور شفقت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اے بیٹے، میں جن عقائد کا حامل تھا وہ مٹ چکے، آہستہ آہستہ حق پرست لوگ ختم ہو رہے ہیں اور عقائد اور نظریات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ان عقائد پر کاربند نہیں ہے، جو حق والے عقائد ہیں، حقانیت پر مبنی، ان کا کوئی حامل نہیں ہے۔ ہاں، اب ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، وہ دین ابراہیمی لے کر آئیں گے۔ وہ نبی عرب سے ظہور کریں گے، عرب سے نکلیں گے، دو میدانوں کے درمیان ایک ارض نخلستان کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی کھجوروں والے شہر کی طرف وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ اس پادری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نشانیاں بتلائیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوگا۔ اگر تم ان شہروں میں پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ، اگر تم دین حق کی تلاش میں ہو، واقعتاً تمہارے دل میں جذبہ ہے کہ تم حق دین کو پالو، تو اب اس وقت پوری دنیا میں کفر اور شرک پھیل چکا ہے، البتہ قریب میں نبی آخر الزماں کی آمد ہے، آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، فلاں شہر میں آئیں گے، پھر وہاں کے کفار انہیں ستائیں گے، تو وہ اس شہر کو چھوڑ کر پھر دوسرے شہر کی طرف ہجرت کریں گے۔ ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ یہ اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتلا دی
کہتے ہیں اس پادری کی وفات اور تدفین کے بعد میں کچھ عرصہ عموریہ میں رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ اس کے انتقال اور تدفین کے بعد چند دن آپ وہاں پر قیام کیے، پھر وہاں سے قبیلہ بنو کلب، عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس کے پاس بکریاں بہت زیادہ مقدار میں ہوا کرتی تھی، قبیلہ بنو کلب کے کچھ تاجر گزرے۔ میں نے انہیں کہا مجھے سرزمین عرب لے چلو، میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائیں دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے عرب لے چلو، مکہ مکرمہ پہنچا دو، اس کے صلے میں، اس کے عوض میں تمہیں میرے پاس یہ جو بکریاں اور گائیں ہیں یہ سب دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا مال انہیں دے دیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وادی قرا پہنچ کر، ایک مقام کا نام ہے، وادی قرا پہنچ کر انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا، میری بکریاں، میری گائے وغیرہ لے لیے، اور اوپر سے ظلم یہ کیا کہ مجھے غلام ہے کہہ کر یہودیوں کے ہاتھ مجھے بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، وہاں مجھے کچھ کھجور کے درخت نظر آئے، مجھے امید سے ہونے لگی کہ شاید یہ وہی شہر ہے جس کی مجھے میرے ساتھی نے نشاندہی کی تھی۔ یعنی یہودی کے پاس کام کرتے ہوئے جب آپ کو اس شہر میں کھجور کے درخت نظر آئے تو آپ کو امید بن گئی کہ ہو سکتا ہے کہ میں جس گوہر مقصود کی تلاش میں نکلا ہوں وہ یہی مجھے ملنے والا ہے۔ تحقیق نہ ہو سکی، یعنی آپ پکا کنفرم نہیں کر سکے، معلوم نہیں ہو سکا۔ چند دن بعد بنو قریظہ سے اس یہودی کا چچا زاد بھائی آیا، بنو قریظہ سے ایک اس کا چچا زاد بھائی آیا اس یہودی کا، اور مجھے اس سے خرید کر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آیا۔ خدا کی قسم میں نے مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے ساتھی نے، عموریہ کے ساتھی نے اسی شہر کی نشاندہی کی تھی، یعنی اس پادری نے جو بتایا تھا وہ یہی شہر ہے۔ میں وہاں رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان فرمایا اور مکے میں قیام پذیر رہے، یعنی مکے میں آپ اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے۔ مجھے اس کی کچھ اطلاع مل نہ سکی، یعنی مکے کے حالات نہیں معلوم ہو سکے، وہاں دعوتی سرگرمیاں کیا ہیں، مجھے اس کا کچھ علم نہ ہو سکا، کیونکہ غلامی کی حالت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہ وہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اپنے مالک کی ایک پھلدار کھجور پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا۔ آپ کو جس کے ہاتھ بیچا گیا تھا اس کے باغ میں آپ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر کام کر رہے تھے، مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا اے فلاں، اللہ بنو قیلا کو تباہ کرے۔ انصار کے ایک قبیلے کا نام ہے یہ، کہ کہنے لگا آ کر وہ کہ اللہ بنو قیلا کو تباہ کرے، بخدا وہ ایک شخص کے گرد جمع ہو رہے ہیں جو آج ہی مکہ مکرمہ سے قباء میں آئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ یعنی حضرت سلمان فارسی کے مالک کے سامنے ایک شخص نے آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کی خبر دی اور کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ہیں کہ ان کے اطراف جمع ہو رہے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو لرزہ براندام ہو گیا، یعنی میں کانپنے لگا، مجھے یوں لگا جیسے ابھی میں اپنے مالک کے اوپر گر پڑوں گا۔ یعنی یہ خبر سن کر مجھ پر کبھی طاری ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے مالک پر درخت کے اوپر سے ہی ہیبت کے مارے گر جاؤں گا۔ میں نیچے اتر کر اس کے چچا زاد بھائی سے کہا، یعنی حضرت سلمان فارسی تیزی سے نیچے اترے اور مالک کے چچا زاد بھائی سے کہے کہ تم ابھی کیا کہہ رہے تھے، ذرا دوبارہ بتاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے مالک نے تیش میں آ کر مجھے ایک زناٹے دار تمانچہ رسید کر دیا، یعنی ایک زبردست ایک تھپڑ مارا اور کہا تمہیں اسے کیا غرض، یعنی تم کو کیا کرنا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں تو صرف اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دنوں میرے پاس کچھ رقم پس انداز تھی، یعنی میں نے کچھ رقم محنت کر کے جمع کر کے رکھی تھی، میں نے وہ رقم جیب میں ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے۔ آپ ابھی قباء میں تشریف فرما تھے۔ قباء ایک مقام کا نام ہے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ قباء میں آپ قیام کیے۔ قباء میں آپ تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی وہاں پہنچے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غریب ساتھی بھی ہیں، میرے پاس یہ کچھ صدقہ ہے اور آپ لوگ کسی اور کی نسبت اس کے زیادہ حقدار ہیں، کسی اور کو دینے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں
یہ اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ رقم آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، مگر خود اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی آپ نے اس رقم میں سے کچھ نہیں لیا۔ جو ضرورت مند صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اس رقم کو آپس میں بانٹ لیں۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ عموریہ ارض روم کے عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ مکے سے ظاہر ہونے والے نبی، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ میں ان علامات کی موجودگی سے باخبر ہوں۔ یہ پتہ لگانے کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں موجود ہیں یا نہیں۔ چنانچہ پہلی علامت پالی، آگے دوسری کی بات چلتی ہے۔ یعنی پہلے دن انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صدقہ پیش کیا، تو آپ نے ان کا صدقہ استعمال نہیں کیا، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے استعمال کیا۔ پھر میں واپس آیا، سلمان فارسی کہتے ہیں میں وہ صدقہ دے کر واپس آیا اور کچھ رقم مزید جمع کی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ شہر آ گئے۔ میں حاضر خدمت ہوا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ تو نہیں کھاتے، تو یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، میں ازراہ عقیدت اور محبت میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھانے کے لیے فرمایا۔ میں نے دل میں کہا اب 2 ہو گئیں، 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ تحفہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر میں حاضر ہوا تو آپ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ آپ کی دستار مبارک کے 2 شالے تھے، یعنی وہ سر پر جو آپ امامہ باندھے ہوئے تھے اس کو 2 طرف آپ چھوڑے تھے، اس کے 2 کنارے۔ آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ میں سلام کہہ کر یعنی سلام عرض کر کے آپ کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تاکہ مہر نبوت کی زیارت کر سکوں جو میرے عیسائی ساتھی نے مجھے بتلائی تھی۔ یہ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے محسوس فرما لیا کہ یہ شخص کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہو گیا کہ سلمان فارسی اور ایک نشانی کی تلاش میں ہیں۔ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ فَعَرَفْتُهُ فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر نیچے سرکا دی، ہٹا دی۔ جو چادر آپ پشت مبارک پر ڈالے ہوئے تھے اس کو آپ نے ذرا نیچے ہٹا دیا، تو میں نے مہر نبوت کو فوراً پہچان لیا۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا جو ابھرا ہوا حصہ تھا وہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی بھی تھا۔ جب میں نے دیکھا تو فرط مسرت سے جھک کر اسے بوسہ دینے لگا اور خوشی سے رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آ جاؤ۔ میں سامنے آ گیا اور آپ کو اپنا سارا قصہ سنایا، جیسے کہ اے بھتیجے ابن عباس تم ہی سنا رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس سرگزشت کو بڑا پسند کیا، یعنی میرا یہ جو طویل سفر تھا دین حق کی تلاش میں، اور میرے دل میں جو جستجو اور تڑپ تھی کہ میں آتش پرستی سے یا مجوسیت سے نکل کر اچھے اور پسندیدہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ دین میں داخل ہو جاؤں، اس کے لیے میں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی اور مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے آخرکار دین حق کو پا لیا، یہ جو میری اپنی سرگزشت واقعہ سنایا تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسند آیا اور چاہا کہ سب صحابہ اسے سنیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اس سے کھجور کے 300 درخت لگا کر دینے اور 40 اوقیہ چاندی نقد ادا کرنے پر مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کیا ہے؟ یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے۔ اگر آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ مجھے اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو، اسے مکاتبت کہتے ہیں، اور ایسا غلام مکاتب کہلاتا ہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے معاہدہ کرو، اس کو کچھ بدل کتابت رقم دے کر اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ تو آپ نے اس کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اس کو بتایا کہ اس کو کھجور کے 300 درخت لگا کر دیں گے اور 40 اوقیہ چاندی نقد ادا کر کے آپ آزاد ہو جائیں گے غلامی سے۔
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ کیسے لگا؟ اب چونکہ یہودی کی غلامیت سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو 300 درخت لگانا ہے کھجور کے، اور چاندی بھی کیش نقد دینا ہے اس کو، تو اب ان کا باغ کیسے لگا؟ انشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کے لیے یہ جو باغ 300 درخت لگانا کھجور کے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے معجزہ ہوا اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے کیسے واقعہ ظہور میں آئے، اس کے لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ آپ نے انہیں مکاتبت کا معاملہ کرنے کا حکم دینے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ سلمان فارسی کی مدد کرو۔ چنانچہ کسی نے مجھے کھجور کے 3 پودے دیے، کسی نے 15 اور کسی نے اپنی گنجائش کے مطابق، یہاں تک کہ میرے پاس 300 پودے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان جاؤ ان پودوں کے لیے زمین نرم کرو، پودا لگانے کے لیے زمین کو ہموار کرو، نرم کرو، اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دو، میں انہیں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ میں نے زمین تیار کی، صحابہ نے میری مدد کی، اور میں فارغ ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لائے، ہم آپ کو پودے دیتے جاتے اور آپ انہیں لگاتے جاتے، یہاں تک کہ 300 پودے لگانے کا کام مکمل ہو گیا۔ فوالذی نفس سلمان بیدہ ما مات منہا وریۃ واحدۃ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے، سلمان فارسی کی جان ہے، ان 300 میں سے کوئی پودا بھی خشک نہیں ہوا، سب تناور درخت بنتے چلے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ کے دست مبارک کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ 300 پودوں میں سے کوئی پودا بھی خشک نہیں ہوا، سوکھا نہیں، مرجھا نہیں گیا، بلکہ سب تناور درخت، نہایت بڑے اور طویل درخت بنتے چلے گئے۔ اسی مقام کو دیکھ کر کسی نے کیا خوب کہا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے، جو بن پانی کے، جو بغیر پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنے مالک کو کھجوریں دے دی، باقی رقم رہ گئی۔ 2 معاملے ہوئے تھے مکاتبت کے لیے، بدلے کتابت کے طور پر آپ اپنے مالک کو 300 کھجور کے درخت لگا کر دیں گے اور 40 اوقیہ چاندی نقد دیں گے۔ اب رقم ادا کرنے کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا کسی کان سے نکلا ہوا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سلمان فارسی مکاتب کا کیا بنا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ سلمان فارسی کا کیا ہوا؟ وہ ایک یہودی کے غلام ہیں، آزادی کے لیے جو کوشش چل رہی ہے، درخت تو لگا دیے گئے ہیں، اب نقد چاندی کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، یعنی وہ جو جب آپ کی خدمت میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا پیش کیا گیا تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا اور فرمایا یہ لے لو اور اپنا قرض ادا کر دو، بدل کتابت ادا کر کے یہودی کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میرا قرض کیسے ادا ہوگا؟ یہ 40 اوقیہ سے بہت کم ہے، یہ جو مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا ہے یہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لے لو، اللہ اسے پورا کر دے گا۔ فوزنت لهم منها فوالذی نفس سلمان بیدہ 40 اوقیۃ، جب میں نے اس کا وزن کیا تو سلمان کی جان کے مالک خدا کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان فارسی کی جان ہے، اس کا وزن پورے 40 اوقیہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ کے دست مبارک کی برکت سے وہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا۔ میں نے قرض ادا کیا اور سلمان کی جان، یعنی سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے یہودی مالک کا قرضہ ادا کیا اور میری جان اس سے چھوٹ گئی، یعنی میں اس کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں جنگ خندق میں آپ کے ساتھ شامل ہوا اور پھر کسی معرکے میں میں آپ سے پیچھے نہیں رہا، یعنی جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی اس کفار کے خلاف، ان تمام جنگوں میں شریک رہا۔ جبکہ خندق سے قبل، جنگ خندق سے پہلے بدر و احد وغیرہ معرکوں میں آپ غلامی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، یعنی غزوہ خندق سے پہلے جو جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس میں آپ چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے، اسی وجہ سے آپ اس میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مناقب بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ کو آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، اسلام کی وجہ سے آپ کا مقام بڑا ہے، آپ نے طویل عمر پائی، 250 برس پر تو سب کا اتفاق ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا 250 سال، اس پر تو تمام محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، اور بعض روایات میں 350 برس بھی ہے۔ آپ نے بغداد سے 3 میل دور مدائن، بغداد سے 3 میل دور ایک شہر ہے مدائن نام کا، مدائن نامی شہر میں 35 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 16ویں فصل، اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آنے والے مصائب کے جگر گداز واقعات، یعنی نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان واقعات کا انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا کہ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے جو تکلیف پہنچائی، اسی طرح صحابہ کرام کے لیے بھی انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ پھر بعد میں جب اللہ کا حکم ہوا تو تقریباً سب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔